وہ معزز سامعین کرام وہ پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لي خمسة نطفي بها حر البواء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روحی پیغمبر یک نظر کن سوئیما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بست حراز کلید کرم کشا برائے پنجتن مخدوم اشرف شاہی سمنانی آقا کردو ادھر بھی ایک نظر مٹے ہم سب کی پریشانی، آقا کردو ادھر بھی ایک نظر مٹے ہم سب کی پریشانی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین خیر خلقہ محمد وعلی آلہ ونور عرشہ وذریاتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ واہل بیتہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله ورسوله وأمينه وحبيبه ونبيه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا۔ کائنات کے ذرے ذرے کا درود و سلام اس مقدس مصطفیٰ کی بارگاہ میں نظر ہے جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، آئیے عرض و معروض سے پیشتر گفتگو سنی جس سے قبل سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار رسول اعظم فخر آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کی تھالی میں سجا کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان گرامی، سوچ کر تو بہت کچھ آیا تھا اور بہت کچھ عرض بھی کرنی تھی، لیکن پتہ نہیں
اب طبیعت کچھ اور بیان کرنے کے لیے بیان کرنے پہ مجبور کر رہی ہے، لہذا سمٹ آئے اور میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے قبل ایک روایت بیان کروں جسے مخدوم اشرف نے بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں مخدوم اشرف؟ جی حضور۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولے یا اشرف یا اشرف یا اشرف یا اشرف یا اشرف۔ مخدوم پاک کے نام میں اللہ نے بڑی تاثیر۔ اگر کوئی مصیبت زدہ مصیبت میں حضرت مخدوم اشرف کا نام لے لے تو اللہ اس کی مصیبتوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ایک روایت میں بیان کروں تاکہ مزاج میرا بھی بنے اور آپ کی بھی سماعت گفتگو رکھنے کی اجازت دے، کیونکہ بھائی عبداللہ امامی کو تو بڑے ذوق سے آپ سن رہے تھے اور اچھل کر نعرات لگا رہے تھے، داد و تحسین سے نواز رہے تھے۔ میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ نعرہ نہ لگائیں لیکن اتنا ضرور کرم کریں کہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ آپ لگ رہا آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے نام سنا ایک بزرگ، ابھی ان کا مہینہ گزرا۔ کون بزرگ ہیں جن کا مہینہ ابھی گزرا ہے؟ بڑے پیر غوث اعظم، بڑے پیر غوث اعظم۔ کیسے غوث اعظم ہے؟ جس کے بارگاہ میں امام اہل سنت نے اس انداز سے خراج عقیدت پیش کیا کہ واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ایک غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ تو یہ غوث اعظم کے پیروں میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت معروف کرخی ہے۔ کیا نام ہے؟ معروف کرخی۔ ہم دعا میں کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ و مجتبیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کرخی و سختی جنید پارسا کے واسطے۔ یہ کرخی جو ہے یہی معروف کرخی۔ کون بزرگ ہے حضرت معروف کرخی؟ وہ بزرگ ہے کہ وقت کا غوث ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنے مشائخین میں جس کی بارگاہ سے سب سے زیادہ فیض ملا ہے اور جس کی بارگاہ سے میں نے سب سے زیادہ فیض حاصل کیا ہے وہ بارگاہ حضرت معروف کرخی کی۔ حضرت معروف کرخی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ حضرت امام علی رضا کے خادم، حضرت امام علی رضا کے مرید صادق کا نام ہے، حضرت امام علی رضا کے خادم کا نام ہے۔ کون حضرت امام علی رضا؟ تو حضرت امام علی رضا امام حسین کے شہزادے کا نام، امام علی رضا حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم کے دادا کا نام۔ حضرت امام علی رضا کون ہے؟ تو اہل بیت اطہار، ان کی بارگاہ میں حضرت معروف کرخی رہا۔ تو بادشاہ کو سفر پہ جانا تھا، تو بادشاہ نے سوچا، اس وقت مامون رشید کا دور تھا، مامون رشید نے سوچا کہ سفر پہ جانے سے پہلے حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں حاضری دے دی جائے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا شہزادہ ہے، دعا کر دے گا، کوئی تعویذ دے دے گا، کوئی نقش دے دے گا، اللہ اس کی دعا کی برکت سے، اس کی ترکیبات کی برکت سے اللہ میری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا اور میرے سفر میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں حاضر، حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں وقت کا بادشاہ حاضر۔ جب حاضر ہوا تو خادم نے روکا۔ خادم کون ہے؟ حضرت معروف کرخی۔ روکا، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ سفر پہ جانا ہے، حضرت کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ حضرت دعا کر دیں گے، کوئی نقش دے دیں گے، کوئی تعویذ دے دیں گے، ہماری پریشانیوں میں آسانیاں آ جائیں۔ تو حضرت معروف کرخی نے کہا کہ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور حضرت سے عریضہ پیش کروں۔
حضرت معروف کرخی اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے، ایک نقش تیار تھا، بادشاہ کو دیا اور ارشاد فرمایا اے بادشاہ سفر میں جانا چاہتا ہے جا، جب تو سفر میں جائے گا اگر طوفان برپا ہوا، اگر سمندر میں طوفان آ گیا تو یہ تعویذ تو طوفان میں پھینک دے گا، اگر یہ تعویذ تو نے طوفان میں پانی پہ ڈال دیا تو یاد رکھ اس پانی کی اس تعویذ کی برکت سے اللہ تیری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا۔ بادشاہ نے تعویذ دیا، پلٹ کر آیا، سفر کی تیاری شروع کر سفر پہ گیا، ابھی کشتی پہ سوار ہوا، چند میل سفر طے ہی کیا تھا کہ اللہ کی مشیت طوفان برپا ہوا۔ بادشاہ کو جب کچھ نہیں سوجا تو یاد آیا کہ حضرت امام علی رضا کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی، ایک نقش ملا ہے وہ پانی میں ڈال دو، لہذا اس نے نقش ڈالا، مشیت ربی تھی، جیسے ہی نقش پانی میں ڈالا گیا فوراً طوفان تھم گیا، بادشاہ بآسانی منزل مقصود تک پہنچا، وہاں اس نے اپنے تجارت کو، اپنے جس معاملات کے تعلق سے اس نے سفر کیا تھا وہ تمام معاملات کو اس نے حل کیا، معاملات کے حل کے بعد سوچا اب پلٹنا اپنے ملک کی طرف ہے تو کیوں نہیں امام علی رضا کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر دیا جائے، کچھ ہدیہ لے لیا جائے، کچھ تحفہ ان کی بارگاہ کے لیے لے لیا جائے، لہذا اس نے اس شہر میں رک کر کچھ بادشاہ نے کچھ تحفہ، کچھ ہدیہ، کچھ نذرانہ جمع کیا، اپنے شہر واپس آیا، اپنے شہر واپس آنے کے بعد اپنے محل میں جاتا ہے، تیار ہوتا ہے، تیار ہونے کے بعد سوچتا ہے کہ آج جو زندگی ہے یہ نبی کے آل کا صدقہ ہے، آج جو میں زندہ ہوں یہ نبی کے بیٹے کا صدقہ ہے، اگر نبی کے بیٹا کی بارگاہ میں حاضری نہ دیا ہوتا تو میں اس وقت زندہ نہ ہوتا، لہذا فوراً تیار ہوتا ہے، امام علی رضا کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے کہ پھر معروف کرخی روکتے ہیں، کہتے ہیں اے بادشاہ بتا تو آیا کیسے ہے؟ بادشاہ کہتا ہے حضور میں اس لیے آیا کہ میں سفر میں گیا تھا اور میرے ساتھ پریشانی آئی تھی، لیکن آپ نے جو نقش دیا تھا، حضرت نے جو ترکیب بتائی تھی، اللہ نے اس ترکیب کے صدقے میری پریشانیوں کو آسان فرما دیا ہے، لہذا میں نظر لے کر آیا ہوں، میں نیاز لے کر آیا ہوں، میں تحفہ لے کر آیا ہوں، حضرت کے قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معروف کرخی نے ارشاد فرمایا اے بادشاہ نظر لایا ہے تو یہاں رکھ دے، تحفہ لایا ہے تو یہاں رکھ دے، ہدیہ لایا ہے تو یہاں رکھ دے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ترکیب حضرت نے دیا تھا، حضرت کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے میری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں دے دوں، میں تو حضرت کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو معروف کرخی نے کہا سنو سنو، اس نقش کے بارے میں اور اس ترکیب کے بارے میں حضرت کو بھی نہیں پتا ہے، میں نے تو خود سے ہی نقش لکھا تھا اور تجھے دے دیا تھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا سنو سنو، معروف اتنے دن سے نبی کے بیٹا امام علی رضا کی خدمت کرتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے نبی کا بیٹا بولتا ہے اے علی رضا یہ کرو، اے علی رضا وہ کرو، اے علی رضا یہاں آؤ، اے علی رضا بولتے ہیں اے معروف یہاں آؤ، اے معروف یہ کرو، اے معروف وہ کرو، اے معروف یہاں بیٹھو۔ لہذا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کا بیٹا جس کا نام لے لے اللہ اس نام میں کوئی تاثیر عطا کرتا ہے۔ نبی کا بیٹا اگر نام لے لے تو اللہ اس نام میں تاثیر عطا کرتا ہے کہ نہیں؟ لہذا اے بادشاہ میں نے دیکھ لیا کہ میرا پیر نبی کا بیٹا، نبی کا شہزادہ معروف کہتا ہے، لہذا اس کے کہنے کی برکت سے اللہ نے میرے نام کو میرے نام میں تاثیر عطا کرتی ہے، اللہ نے میرے نام میں تاثیر عطا کرتی ہے۔ المختصر یہ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر امام علی رضا نبی کا بیٹا ہو کر اگر معروف کہے تو اللہ معروف کو بااثر کر دیتا ہے، پھر وقت کے غوث العالم، پھر وقت کے مخدوم اعظم، پھر وقت کے سلطان الطارقین حضرت مخدوم اشرف کے نام کا کمال کیا ہوگا، پھر ان کے نام کا عالم کیا ہوگا۔
اس لیے تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو بندہ مومن اگر عشق میں ڈوب کر محبت کے دیے کو دل میں جلا کر ایک بار آواز بلند سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے تو یقیناً بغداد کا غوث، یقیناً بغداد کا راجہ، یقیناً بغداد کا غوث اس کی مدد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی المختصر یہ کہ یہ تو واقعہ غوث اعظم کا ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک روایت جسے میں سنانا چاہ رہا ہوں، کس نے روایت کیا ہے؟ حضرت مخدوم اشرف نے۔ مخدوم اشرف کون ہے؟ غوث العالم ہے۔ ابھی آپ نے سماعت کر لیا کون مخدوم اشرف ہے، تو اتنا ہی کافی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تارک السلطنت ہے مخدوم اشرف، یہ کہنے کی ضرورت نہیں غوث العالم ہے مخدوم اشرف، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مخدوم اشرف غوث العالم ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مخدوم اشرف محبوب یزدانی ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو تخت پر بیٹھ کر تخت کو دھو کر مارے اس ذات کا نام مخدوم اشرف ہے۔ ہم عاشقوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ مخدوم اشرف کسی اور کی امانت کا نام نہیں بلکہ مولا علی کی امانت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار مخدوم سنہ پھر طریقہ سید عابد ریحان صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ مخدوم اشرف اتنا ہی کافی ہے کہ مولا علی کی امانتوں کا نام۔ کون مخدوم اشرف؟ سنو، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے تقویٰ کا نام مخدوم اشرف ہے۔ کون مخدوم اشرف؟ حضرت سیدنا امام الشہداء، حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کا نام مخدوم اشرف ہے۔ کون مخدوم اشرف؟ سنو، حضرت امام زین العابدین کی عبادت کا نام مخدوم اشرف ہے۔ کون مخدوم اشرف؟ تو سنو، حضرت امام محمد باقر کی طہارت کا نام مخدوم اشرف ہے۔ کون مخدوم اشرف؟ ارے ایک جملے میں کہے عاشق تو اس انداز سے کہے حضرت امام جعفر صادق کی صداقت کے تیور کا نام مخدوم اشرف۔ اس مخدوم اشرف نے روایت نقل کی۔ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ صرف مخدوم اشرف کو ایک بزرگ مت سمجھیں۔ وقت کے محقق کا نام مخدوم اشرف، وقت کے محقق کا نام مخدوم اشرف۔ کیسے محقق؟ ایک بزرگ ہیں، علماء جانتے ہوں گے، سلسلے چشتیہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، حضرت عبد الرحمن چشتی علیہ، جن کی بہت ساری کتابیں بھی تصنیف سلسلے چشتیہ میں پڑھائی جاتی، خانقاہوں میں تعلیم دی جاتی۔ حضرت عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میں خواجہ خضر سے ملاقات کروں، یہ نیت لے کر بارگاہ سلطان الہند میں حاضر کہ میں یہاں چلا کروں گا بارگاہ سلطان الہند میں اور خواجہ خضر سے میری ملاقات ہو۔ جب میں وہاں پہنچا میں نے چلا کیا، حضرت عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں کہ مجھے خواجہ خواجگان کی بارگاہ سے حکم ملا کہ عبد الرحمن کیا واقعی تو خواجہ خضر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو ان کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں حضور، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ خواجگان کی بارگاہ سے آواز آئی ہے عبد الرحمن اگر تو واقعی خواجہ خضر کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اجمیر سے نکل کچھوچا چلا جا، وہاں میرا دلارا مخدوم اشرف ہے، جب تو وہاں پہنچے گا تجھے خواجہ خضر کی زیارت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن چشتی نے آگے ارشاد فرمایا کہ میں وہاں سے آیا، میں نے وہاں سے سفر کیا، میں جب وہاں سے سفر کر کے پہنچا کچھوچا مقدسہ، تو آپ لوگ گئے ہیں کچھوچا؟ کچھوچا شریف میں ایک نیر شریف کا پیڑ ہے، کیا ہے؟ نیر کا پیڑ ہے، کیا ہے نیر کا؟ تالاب۔ کیا ہے نیر کا؟ تالاب ہے، نیر کا تالاب ہے۔ کیسا تالاب کہ آج بھی اگر ڈاکٹر لا علاج کہہ دے،
آج بھی ڈاکٹر اگر لا علاج کہہ دے تو اس شاخ وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے پانی کو استعمال کرتے ہیں، اللہ اس پانی کی برکت سے انہیں شفا دے دے۔ لہذا جب حاضری ہو تو اس تالاب میں کم از کم حصول برکت کے لیے وضو فرما کر وضو کر کے حاضری دیں۔ اگر آپ بیمار ہوں گے تو اس پانی کی برکت سے اللہ آپ کو شفا دے دے، اگر آپ گنہگار ہوں گے تو اللہ اس پانی کی برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں کہ میں پہنچا اور سوچا کہ بارگاہ اشرف میں حاضری دوں، اس سے قبل میر شریف سے وضو کر لوں، لہذا کہا کہ میں نیر کے کنارے بیٹھا، وضو شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں کہ ابھی میرا وضو مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، نیر کے دوسرے کنارے پر خواجہ خضر بیٹھ کر وضو فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث العالم اس بارگاہ کا نام ہے جہاں خواجہ خضر کو وضو فرماتے ہوئے عبد الرحمن چشتی جیسے بزرگوں نے دیکھا۔ وہ حضرت مخدوم، وہ حضرت غوث العالم، وہ ایک روایت بیان کرتے، ان کی روایت سنا۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن میدان محشر میں پہنچے اور اپنے اعمال حسنہ کے کمی کے سبب پریشان، اعمال حسنہ کے کمی کے سبب پریشان، نیک عمل کے سبب نماز کم، روزہ کم، حج کم، زکات کم، صدقات کم، خیرات کم، عبادتیں کم، اس بنیاد پہ بندہ مومن پریشان ہو۔ جب اس بندہ مومن کو میزان کے قریب لایا جائے وہ بندہ مومن پریشان ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک غیب سے ندا فرمائے گا، اے بندہ مومن کیا تو میرے فلاں علاقے کے فلاں دانشمند کو جانتا ہے؟ اے بندہ مومن کیا تو میرے فلاں عبادت گزار بندے کو جانتا ہے؟ اے بندہ مومن کیا تو میرے فلاں عابد کو جانتا ہے؟ اے بندہ مومن کیا تو میرے فلاں ولی کو جانتا ہے؟ بندہ مومن عرض کرے گا، اے مولا میں انہیں پہچانتا تو نہیں لیکن ہاں میں ان کا نام جانتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آئے گی، اے بندہ مومن جا، میں نے صرف ان کے نام کے جاننے کی بنیاد پر تیری عزیزان گرامی صرف نام کے جاننے میں یہ تو اگر بندہ مومن محبت سے نام کو جانے، عقیدت سے نام کو جانے، محبت سے نام کو جان لے، یہ کہو آگے اس واقعہ بھی مخدوم اشرف ارشاد فرماتے سید الطائفہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ اپنے ایک مرید صادق کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، آگے بڑھتے گئے، سفر طے ہوتا رہا، راستے میں کسی نے آ کر ان کے مرید صادق ان کے خادم خاص کو آ کر بتایا کہ سنو تمہارا جو فلاں ساتھی تھا، تمہارا جو فلاں دوست تھا، اس کا انتقال ہوا۔ لہذا حضرت بایزید بستامی کا رفیق وہ ہم سفر و ساتھی بڑا غمگین ہو گیا کہ نہ جانے اللہ اس میرے اس دوست کے ساتھ میدان محشر میں کیا معاملہ ہوگا، قبر میں کیسے مراحل ہوں گے، یہ سوچ کر وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ جب وہ پریشان ہوا تو حضرت بایزید نے ارشاد فرمایا، اے میرے دوست، اے میرے مرید، اے میرے خادم، تو کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ حضور کچھ معاملہ ہے۔ کہا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میرا فلاں دوست انتقال کر گیا ہے، میرا فلاں ساتھی انتقال کر گیا ہے اور میں اس کی آخرت کی فکر میں غمگین ہو گیا ہوں۔ تو حضرت بایزید نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے اس دوست نے کبھی میری بارگاہ میں حاضری دی ہے؟ کہا نہیں حضور، وہ آپ کی بارگاہ میں تو کبھی نہیں آیا۔ کہا کیا کبھی اس نے میری بات سنی ہے؟ کہا نہیں حضور، لیکن جب میں آپ کی خدمت کر کے خانقاہ سے جایا کرتا تھا، راستے میں اس سے ملاقات ہوتی تھی، میں اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا کرتا تھا، آپ کی عادت کریمہ کو بیان کیا کرتا تھا، میرا دوست اسے مسکرا کر خوش ہو کر سنا کرتا تھا۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں انشاءاللہ اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔
عزیزان گرامی یہ ہے ہمارا ہم مقدر کے سکندر ہیں ہمیں اللہ نے وہ شرف دیا غوث العالم ہمیں عطا فرمایا مخدوم اشرف ہمیں عطا فرمایا سرکار سرکائی ہمیں عطا فرمایا اعلیٰ حضرت ہمیں عطا فرمایا حضور مفتی اعظم ہمیں عطا فرمایا حضور قطب مشرق مخدوم دیوان صادق اشرف ہمیں عطا فرمایا اولیاء کاملین کی جماعت ہمیں عطا فرمائی ہم اس حساب سے اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے تو اللہ کا بہت بڑا کرم شرف انعام اور اکرام ہے عزیزان گرامی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا 2-4 منٹ اس ضمن میں بات عرض کروں کہ آج اس کی بہت اہم ضرورت ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے انسان یہ جو اسلام دین ہے یہ دین فطرت سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کسی ایسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا جو ہماری فطرت کے خلاف ایسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا جو ہماری فطرت کے خلاف دین فطرت اس دین کو کہا جاتا جو ہماری فطرت کا متقاضی ہماری فطرت کا تقاضا تو اسلام دین فطرت اب اس دین فطرت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اللہ نے ایک کتاب نازل کی اس کتاب کا نام کیا ہے قرآن مجید کیا نام ہے قرآن وہ کتاب نازل وجہ کیا بتائیں شان نزول کیا ہے قرآن کہتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ہوتا اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا وجہ فرض و غایت کیا بیان فرمایا ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے کیوں نازل فرمایا ہدی للمتقین متقیوں کی ہدایت کے لیے کیوں نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے کیوں نازل فرمایا لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیوں نازل فرمایا لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے کیوں نازل فرمایا لوگوں کو نور عطا کرنے کے لیے کیوں نازل فرمایا لوگوں کی برکت کے لیے کیوں نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت اب اس قرآن اللہ نے حکم کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ ہم لوگ فطری دین مذہب کو مانتے ہیں اور ہماری فطرت ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو دیکھ کر اس کے جیسا بننے کی خواہش کرتے ہیں اب اس کا جیتا جاگتا تصور جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ماہ رمضان یا کوئی تہوار کا موقع آتا ہے نئے کپڑے مارکیٹ میں ایجاد ہو جاتے ہیں آپ حضرت سے پوچھیں گے تو حضرت بہتر بتائیں گے کہ نئے نام سے کپڑے آ جاتے ہیں کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے میں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا یہ نئے نام کا کپڑا تو وہی ہے مل ہی کا تیار ہے سوت ہی سے بنایا گیا ہے پھر اس کا نام کیوں بدل گیا تو کہنے والے نے کہا حضرت یہ وہ کپڑا ہے جسے فلاں نے فلاں موقع سے پہنا تھا یہ کپڑا اس کی پہچان بن گئی ہے اب اس کپڑے کو اس کے نام سے جانا جاتا ہے اب دنیا دیوانی ہے مرد گھر میں آیا عورت نے فرمائش کر دیا اس بار لانا ہو تو وہی لائیے دوسرا نہیں چلے گا میں نے کہا کیوں کہا وجہ یہی ہے کہ ابھی مارکیٹ میں یہ چل رہا اور ہم فطری طور پر اس کے غلام ہو گئے ہم نے فطری طور پر اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا کہ اب ہم پہنیں گے تو اسی کی طرح یہ تو ان کا معاملہ ہے لیکن ہم بھی کچھ کم نہیں ہمارے بھی جنس کی حالت دیکھی جائے ہمارے بھی پینٹ کا جائزہ لیا جائے ہمارے بھی ٹی شرٹ پہ نظر کیا جائے میں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا
پھٹا پھٹا کے پہن لے اگر باشرہ آدمی اور نماز میں چلا جائے تو نماز نہیں ہوتی، کوئی کپڑے کی حالت لے۔ اور ہمارے پہناوے کا مزاج یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا چھپانا ہے کیا دکھانا ہے، کیا چھپانا ہے کیا دکھانا ہے۔ حالت یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہو جائیں تو حالت سجدہ میں دیکھ کے آپ خود محو حیرت ہو جائیں گے کہ مسلم نوجوانوں کو ہوا کیا ہے۔ مسجد میں آ گیا سجدے میں سر ہے، لیکن ابھی تک یہ تمیز نہیں کہ ہمیں چھپانا کیا تھا اور مولا کی بارگاہ میں دکھانا۔ سبحان اللہ سبحان یہ کیفیت ہماری۔ میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ فلاں صاحب نے پہنا، فلاں نے پہنا۔ اسی طریقے سے ہمارے بال کی حالت دیکھیے، ہر 6 مہینے پر لک چینج ہو جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ فلاں نے ایسا لک بنایا تھا۔ یعنی ہم ذہنی طور پہ کسی نہ کسی کو اپنا رہبر، اپنا آئیڈیل تسلیم کر چکے اور ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہو رہی، ہم اس کے پیچھے چکر کاٹ رہے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ جس کے پیچھے ہم چکر کاٹ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، جس کے پہناوے کے طریقے پر ہم نے پہناوا بنا لیا، جس کے بال کو دیکھ کر ہم نے اپنا ہیئر اسٹائل بنا لیا، جس کے وضاقتہ کو دیکھ کر ہم نے اپنا وضاقتہ اختیار کر لیا، وہ پہنانے والا شخص، وہ وضاقتہ والا شخص ہمیں کہاں لے جا رہا ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ اسی طریقے سے آپ مدرسہ چلے، ایک انسان پڑھنے کے زمانے میں نہ جانے کتنے اساتذہ کے پاس سے گزرے، ایک کام کرنے والا آدمی نہ جانے کتنے پروسیس سے، کتنے استاد کے پاس سے گزرتا، اور جب وہ ایک شعور کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اے کاش میرا بھی قرآن یاد ہو جائے فلاں حافظ صاحب کی طرح، اے کاش میری بھی تلاوت ہو فلاں قاری صاحب کی۔ اسی طریقے سے ایک راج مستری کہتا ہے اے کاش میں بھی مستری بن جاؤں اپنے فلاں استاد کی طرح، اس کا کام ایسا تھا، اس کا طریقہ ایسا تھا۔ اسی طریقے سے ایک درزی کہتا ہے اے کاش میں بھی کپڑے کا ماسٹر بن جاؤں فلاں ماسٹر کی طرح۔ المختصر یہ کہ ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا چکا، ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا رہنما بنا چکا، ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا پیشوا بنا چکا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ تو اغیار کے لیے ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا آئیڈیل بنا لے، یہ تو اغیار کے لیے ہے وہ جسے چاہے اپنا رہبر بنا لے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا تو آؤ مدینے میں رہنے والے بلال سے پوچھیں، اے بلال تم تو حبش کے رہنے والے تھے، اے بلال تم تو کالے کلوٹے تھے، اے بلال تم تو حبش کے رہنے والے تھے، مدینے میں غلام تھے، تم نے کسے اپنا آئیڈیل بنایا جو تمہیں غلامی سے نکال کر اسلام کا ہلال بنا دیا؟ تو بلال یہ جواب دیں گے کہ یہ طریقہ کسی اور کا نہیں، یہ طریقہ ہے تو آمنہ کے لال کا طریقہ ہے، یہ راستہ ہے تو مدینے کے تاجدار کا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ تمہارے لیے ایک ہی ذات آئے گی، ایک ہی ذات رہنما، ایک ہی ذات رہبر، ایک ہی ذات جن کے طریقے پہ چل کر تم دونوں جہاں کی رسوائی سے نجات پا سکتے ہو، ایک ہی ذات ہے جن کے طریقے پہ چل کر تم دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل کر سکتے ہو، ایک ہی ذات ہے جن کے نقش قدم پر چل کر دونوں جہاں کی برکتیں، نعمتیں، رفعتیں بڑھ کر تمہاری قدم بوسی کرتی نظر آئیں گی، اور وہ ذات کوئی اور ذات نہیں، وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس ذات کے قریب آئے تو مکہ میں رہنے والا ابو بکر صرف ابو بکر تھا، لیکن ذات مصطفیٰ کو آئیڈیل بنایا تو زمانے نے صدیق اکبر کہا،
عمر تھے ذات مصطفیٰ سے جڑ گئے زمانہ نے فاروق اعظم کہا، عثمان تھے ذات مصطفیٰ سے جڑ گئے زمانے نے ذوالنورین کہا، علی صرف علی تھے ذات مصطفیٰ سے جڑ گئے حیدر کرار۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا ہماری تربیت نے کبھی ہمیں نہیں آواز دی؟ اے مسلمان، تم جا کہاں رہے؟ تمہاری والدہ نے تو تمہارا نام عبداللہ رکھا، تمہارے گھر والوں نے تو تمہارا نام عبد الرحمن رکھا، تمہارے خاندان والوں نے تو تمہارا نام عبد الرحیم رکھا، تمہارے گھر والوں نے تو تمہیں غلام غوث کا نام دیا، تمہارے گھر والوں نے تمہیں غلام تیغ علی کا نام دیا، تمہارے گھر والوں نے تو تمہارا نام غلام اشرف رکھا، پھر تم جا کہاں رہے ہو؟ کیا قرآن نے تمہیں پکار کر نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ کہ اے مسلمان، آج بھی صاحب اقتدار بننا چاہتا ہے، اے مسلمان اگر تو چاہتا ہے کہ آج بھی تو سپر مین ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ دونوں جہاں کی رسوائی سے تجھے نجات مل جائے، اگر تو چاہتا ہے دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر لے، تو وہ کہیں نہیں ملے گی، اگر وہ ملے گی تو ذات رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے نام سنا ہے خلیفہ سوم؟ آج ہم کسی چیز میں اہتمام شادی بیاہ کرتے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ آج ہماری زندگی کیسی بے راہ ہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا پہ 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ یہ حضرت عثمان ذوالنورین۔ کون ہے حضرت عثمان؟ کہ یکے بعد دوسری، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک کے بعد دوسری شہزادی حضرت عثمان ذوالنورین کا نکاح کرتی ہے، یعنی 2 بہنوں ایک ساتھ نکاح میں جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، حرام۔ کیا ہے؟ حرام۔ ایک کا انتقال ہو جائے پھر دوسری بہن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت عثمان ذوالنورین صحابہ کی جماعت میں اس بنیاد میں ممیز نظر آتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے نبی کی 2 شہزادی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، اور آگے بڑھ کر نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے اگر 100 بیٹیاں دیتا یکے بعد دیگرے، میں ہر ایک کو عثمان کے نکاح میں۔ یہ حضرت عثمان ذوالنورین۔ کون ہے حضرت عثمان ذوالنورین؟ نبی کے داماد ہیں حضرت عثمان ذوالنورین۔ کون ہے حضرت عثمان ذوالنورین؟ ایک آخری بات بڑی دلچسپ آپ کو بتا دوں، اہل بیت اطہار کا جو نکاح، یعنی مولا علی کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اس وقت حضرت علی کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، نبی کی بارگاہ میں آئے تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی کیا ہے؟ کہا کہ حضور یہ سامان ہے، تو نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا اے علی جاؤ زرا کو بیچ لو اور اس سے جو رقم آئے اس کو مہر مانا۔ زرا کیا ہے؟ ایک لباس ہے جو جنگی وقت میں جنگ کے حالت میں پہنا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ زرا کا خریدار کون تھا؟ حضرت فاطمہ کا مہر بنا، اس زرا کو خریدا کس نے؟ آپ کو معلوم ہے؟ وہی صحابی رسول ہے جنہیں حضرت عثمان ذوالنورین کہا۔ یعنی اہل بیت اطہار کا رشتہ ابھی وجود میں نہیں آیا، ابھی حضرت مولا علی اور ماں فاطمہ الزہرا کی بظاہر شادی نہیں ہوئی ہے، عقد نہیں ہوا ہے، مہر کا انتظام کرنا ہے۔ مولا علی بازار جا رہے تھے، حضرت عثمان نے وہ زرا خریدا، مولا علی کو دینار دیا اور بعد میں وہ زرا بھی نذرانے میں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان ذوالنورین آج غوث العالم ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو وہ اسی نکاح کا صدقہ۔
آج ہمیں مخدوم اشرف نظر آ رہے ہیں، یہ اسی نکاح کی برکت ہے۔ آج ہمیں مخدوم شرفا بہاری مل رہے ہیں، یہ اسی نکاح کی نعمت ہے۔ آج ہمیں محبوب الہی کا گنبد دکھ رہا ہے تو یہ اسی نکاح کا فیضان ہے۔ المختصر یہ وہ حضرت عثمان، حضرت عثمان مکہ کے رہنے والے اور صحابہ میں امیر ترین صحابی میں حضرت عثمان کا نام۔ مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے والے صحابی کا نام حضرت عثمان غنی۔ لہذا ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا، کفار کے درمیان کچھ صلح کے معاملہ طے کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان چلے، ساتھ میں قاصد چلا۔ رات ہو گئی، مکہ پہنچے تو قاصد نے کہا کہ حضور آپ آرام کر لیجئے، جب صبح ہوگی تو ہم لوگ مکہ المکرمہ میں ان کفاروں سے ملاقات کریں گے اور صلح نامہ تیار کریں گے۔ رات ہو گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر، صبح ہوئی، فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھی، تیار ہوئی تو حضرت عثمان جو تیار ہوئے تو حضرت عثمان نے ایک جبہ زیب تن، اور جو جبہ حضرت عثمان ذو النورین نے زیب تن فرمایا وہ جبہ حضرت عثمان کا تخنا کے اوپر۔ اور سعودی کلچر یہ ہے، سعودیوں کا مزاج یہ ہے کہ کپڑا زمین بوس ہو، ہم جب چلے تو زمین میں وہ لوٹتا رہے، اس سے ہماری شیخی کا پتہ تھا۔ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کے شریف النفس ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم یہاں کے شیخ ہیں، ہم یہاں کے امیر کبیر ہیں۔ یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ کپڑا جو زمین میں لوٹتا رہتا ہے، یہ وہاں کے کلچر میں وہاں کا مزاج ہے اور وہاں کی علامت۔ جب حضرت عثمان تیار ہوئے تو قاصد نے حضرت عثمان کے لباس کو اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا اے عثمان، آپ نے ایسا لباس پہنا، مجھے گمان نہیں تھا، آپ تو مکے کے رہنے والے ہیں، آپ کا بچپنا یہاں گزرا ہے، آپ کی جوانی یہاں گزری ہے۔ اے عثمان، آپ یہاں کے ماحول کو نہیں جانتے، آپ یہاں کے کلچر کو نہیں جانتے کہ ایسا لباس یہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔ کفار قریش سمجھیں گے کہ کوئی بدو آیا ہے، کوئی آرامی آیا ہے۔ اے عثمان، آپ ایسا لباس نہ پہنے جو یہاں کے کلچر کے مطابق ہو، آپ وہی لباس پہنے۔ حضرت عثمان نے جو جواب دیا تھا وہ آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اے قاصد سنو، میں یقیناً مکے کا رہنے والا ہوں، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، میں نے یہاں آنکھ کھولی ہے، میرا بچپنا یہاں گزرا ہے، میں یہاں جوان ہوا ہوں، یہاں کے کلچر کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ لیکن اے قاصد سن، پہلے عثمان بھی وہی لباس پہنا کرتا تھا، اسی انداز سے پہنا کرتا تھا، لیکن اب پہلے عثمان صرف عثمان تھا، آج جو عثمان ہے یہ صرف عثمان نہیں، عثمان کے ساتھ ایمان۔ اور عثمان یہ گوارا تو کر سکتا ہے کہ لوگ اسے عربی سمجھے، لوگ اسے بدو سمجھے، لوگ اسے دیہاتی سمجھے، مگر عثمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ہم طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیں۔ عثمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ المختصر یہ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہوں نے ہر حال میں نبی کا طریقہ نہیں چھوڑا، ہر حال میں نبی کے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ آج ہماری حالت دیکھیں کہ ہم نے جو چیز سب سے پہلے ہم چھوڑتے ہیں وہ ہماری زندگی میں طریقہ مصطفیٰ ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں شعور نہیں، ہم جگتے ہیں، ہمیں شعور نہیں، ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمیں شعور نہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں شعور نہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی راہ نجات ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، راہ ہدایت ہے۔ عزیزان گرامی، اس طریقے کو اپنایا گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی ہے دنیا میں قوم بے اقتدار اپنی، اور ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا
پھر آئی کبیر وقار میں اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کو مولا کریم صاحب خانہ کی اس مجلس کو شرف قبولیت کی منزل عطا فرمائے اور ان کے معاملات میں اللہ وحدہ لا شریک بحسن خوبی آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل بہتر سے بہترین فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے